ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس حضرت محترم سید صفدر شاہ صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ذی وقار و ذی احتشام سادات کرام، علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ہم سب اس وقت اپنے بہت پیارے دوست، بہت عزیز ساتھی، انتہائی مہربان اور کرم فرما حضرت مخدوم قمر الزمان صاحب رضوی علیہ الرحمہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں، اور یقیناً وہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے جلوہ فکن دکھائی دیتے ہیں، چونکہ ان کی مجھ سے نسبت ایسی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے سے ان کا چہرہ ہٹتا نہیں ہے، اور یقین جانیے کہ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو گویا وہ مجسم ان کا تصویر ہو جاتا ہے. بہت پیارے ساتھی، بہت اچھے اور مہربان رفقائے سفر، وہ ہمیشہ اگر ان کا نام نہ بھی جانتے ہیں تو ان کے حوالے سے جب ذکر ہو اور ان کی نشانی بتائی جائے تو وہ ہمیشہ پہچان جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر دکھ اور سکھ میں آپ کے ساتھ تھے، ہر معاملے میں آپ کے ہم نوا تھے، ہر مسئلے میں آپ کے آواز پر لبیک کہنے والے، مصلحتوں کے شکار نہیں ہوتے تھے، اپنی پرانی وابستگیوں سے لاچار بھی نہیں ہوتے تھے. جہاں آپ کا سوال ہوتا تھا وہ ہر چیز کو چھوڑ کر رفاقت کا حق نبھاتے تھے اور محبتوں کا بھرم رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ دنیا سے رخصت ہوں تو آنکھیں ان کے لیے اشکبار ہوں، دل بے قرار ہوں، زبانیں کھلیں تو کلمہ خیر کہیں. یقیناً ہمارے قمر شاہ صاحب انہی شخصیات میں سے تھے جن کا ذکر خیر لوگوں کی زبان پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنے اسلاف اور اپنے مشائخ کی ہم نشینی نصیب فرمائے. حضرت مقدم رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ جو قرآن کا انداز بیان ہے اس سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آپ جانتے ہیں کسی چیز کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا برا ہوتا ہے.
اور جیسا ذائقہ ہو تو چکھنے والے کے چہرے پر اس کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی بد مزہ چیز چکھی ہو، کوئی کڑوی چیز چکھی ہو، کوئی بد ذائقہ چیز چکھی ہو، تو چکھتے ہی آپ کے چہرے پر یوں کہیے کہ وہ ایک آگ تھو کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے ذائقے کو تھوک دے، کسی طرح کلی کر لے، کوئی ایسی چیز کھا لے جس سے اس کی طبیعت ذرا بحال ہو جائے۔ اگر کوئی بد ذائقہ چیز چکھے تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ کوئی بد ذائقہ چیز چکھی ہے، اور اگر کوئی خوش ذائقہ چیز چکھی ہو تو چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں کہ یہ لطف اندوز ہو رہا ہے، اسے مزہ آ رہا ہے، یہ خوشی اور تسکین محسوس کر رہا ہے۔ حضرات مکرم، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اللہ والے ہیں، سرکار کی غلامی کے دعوے دار ہیں، اس کے محبوبوں سے لو لگانے والے ہیں، سیدھے سچے راستے پہ چلنے والے ہیں، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے چہرے بتا دیتے ہیں انہوں نے کیسا ذائقہ چکھا۔ اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے رخصت ہو جو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں ان کا چہرہ مت دیکھو، ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی بد ذائقہ چیز چکھی ہوگی۔ حضرات مکرم، زندگی اور موت بہرحال ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان کا انکار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر زندگی کو آپ صحیح انداز سے گزارنا چاہتے ہوں تو ظاہر ہے کہ جب تک صحیح اور غلط کا شعور نہ ہو، جب تک اس کے اچھے اعمال کی کسی شخص کو یقینی طور پر جزا ملنے کی امید نہ ہو اور برے اعمال کی سزا ملنا جب تک یقینی نہ ہو، اس وقت تک دنیا کا نظام صحیح طور پر کیسے چل سکتا ہے؟ آپ دیکھیے یہ ساری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، اگر برطانیہ کا وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل کہے کہ چاہے ملک میں کوئی چیز باقی نہ بچے، لیکن اگر عدلیہ خود مختار اور انصاف پسند عدلیہ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو تو مجھے کسی کا اندیشہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر امید کی کرن رہتی ہے کہ بے انصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، حقدار کو حق ملے گا، اس کا حق مارا نہیں جائے گا۔ یہ جو امیدیں ہیں یہ انسان میں جینے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ حضرات مکرم، جو رب کی بارگاہ میں جو عدالت ہے وہ وہی عدالت ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، اور وہاں پر نہ تو رشوت سے، نہ سفارش سے، نہ دھونس اور دھاندلی سے، نہ کسی اور وجہ سے انصاف کا خون کیا جائے گا۔ وہاں پر جو بویا ہے وہی کاٹا جائے گا، جو کیا ہے وہی بھرا جائے گا۔ صرف ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، رات کا وقت ہے اور زیادہ خشک تقریر سننا طبیعت کے بوجھ ہوگا، اور میں نے ذرا خشک باتیں شروع کر دی، مجھے اب آپ پہ ترس بھی آ رہا ہے۔ بہرحال میں صرف نصیحت کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ آج کل ہم لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے، ہر ایک کے ہونٹوں پہ شکایت ہوتی ہے، رب سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ مولا وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، تورے منکر ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، مولا ان کو تو نے بڑا نوازا ہے، ان کو تو نے طاقت بھی دی ہے، اقتدار بھی دیا ہے، حکومت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، تو نے ان کو مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے،
بڑے عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، ساری دنیا کو انہوں نے نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ ہر طرف وہی وہ ہے، اور ہم تیرے ماننے والے، تیری دہلیز پر جبی سائی کرنے والے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تجھ سے بندگی کا رشتہ توڑنے والے، تیرے محبوب کا میلاد منانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے، مولا ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو جاتا ہے، ضرورتیں پوری کرنا دشوار ہو جاتی ہے، مولا وہ جو تیرے منکر ہیں وہ عیش میں ہیں، عشرت میں ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور ماننے والے وہ سختیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اور ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، مولا یہ کون سا انصاف ہے؟ میں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ کہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا بالکل ابتدا میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، میں اوائل اسلام کی شروع کی بات کر رہا ہوں، جب مسلمانوں کی تعداد ایک انگلی پر، ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اس وقت جو مسلمان تھے ان میں اکثر غریب ہیں، نادار ہیں، بلکہ غلام ہیں، اور اس وقت غلامی کا جو تصور تھا شاید آج لوگ نہیں جانتے اس کو۔ اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو جو مالک ہے، جو آقا ہے، وہ اگر اپنے غلام کی ٹانگ کاٹ دے، ہاتھ توڑ دے، اس کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کو بھوکا پیاسا مرنے کے لیے کہیں بند کر دے، کوئی اس سے کہہ نہیں سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا یہ کیا کر رہے، میرا غلام ہے، جو چاہوں سو کروں، تم کون ہو؟ ایسے ماحول میں جب غلاموں کی یہ اوقات اور یہ حیثیت تھی، یارو ذرا سوچو جب کافروں کے غلاموں نے میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا ہوگا تو ان کافروں پہ کیا گزری ہوگی؟ انہوں نے اپنے غلاموں کو واپس اپنے عقیدے پر لانے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہ بیلے ہوں گے، اور کیا کیا جتن نہ کیے ہوں گے، اور کیا کیا حربے نہ آزمائے ہوں گے، اور یہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، روایات موجود ہیں، لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر یہاں تک کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ اپنے غلاموں کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے، اور پھر ان سے تقاضا کرتے تھے ان کے سینے پر بوجھ رکھے کہ وہ ہل بھی نہ سکیں، بچ بھی نہ سکیں، بھاگ بھی نہ سکیں، پھر ان سے کہتے تھے کہ اب بھی وقت ہے، اپنے بتوں کی پوجا شروع کر دو، پرانے عقیدے پہ لوٹ آؤ، ورنہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ظلم و ستم کی اس انتہا کو برداشت کرنے کے باوجود ان تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان صحابیوں کی جگہ اگر ہم ہوتے، ہم نے تو سرکار کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھولے لیے ہوتے، کھڑے ہوتے، آقا کریم آپ نے کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوں گے تو ہمارے تو مزے ہوں گے، پھر سب کچھ ہمارا ہوگا، مال ہمارا، دولت ہماری، زر و جواہر ہمارے، طاقت ہماری، حکومت ہماری، اقتدار ہمارا، پھر ہمارے نام کا سکہ چلے گا، ہماری تلوار کا لوہا مانا جائے گا، ساری دنیا میں ہم ہی ہم ہوں گے، ہمارا کوئی حریف نہیں ہوگا، کوئی مد مقابل نہیں ہوگا، ہمارے کوئی سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے، آپ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے رسول، اللہ کے واقعی محبوب ہیں تو ہم پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے؟ ان کے گھر برباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ عبرت کا نشان کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم ہوتے تو شکایت کرتے کہ نہ کرتے؟ کسی صحابی نے شکایت نہیں کی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں شکایت کا موقع تو تھا۔ بھئی جب اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اتنے ستم ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بظاہر کوئی مدد نہیں آ رہی ہے تو بظاہر شکایت کا موقع تو تھا۔ کسی صحابی نے شکایت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ کوئی وجہ ہوگی نا یارو، یاد رکھو انہوں نے جو شکایت نہیں کی دراصل وہ اپنے عمل کے ذریعے ایک پیغام دے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زبانی کلامی پیغام، ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے پیغام۔